بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عرفہ کا روزہ کیسے رکھیں، نیت کیسے کریں، اس روزے کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوال اس وقت بہت ہی زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ یوم عرفہ جو ہے یہ جمعے کے دن 6 جون کو پڑ رہا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے، یعنی کہ دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عرفہ کا روزہ کیسے رکھیں، نیت کیسے کریں، اس روزے کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوال اس وقت بہت ہی زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ یوم عرفہ جو ہے یہ جمعے کے دن 6 جون کو پڑ رہا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل دن یوم عرفہ ہے، یعنی کہ دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو عرفہ کا روزہ ہے یہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ دن بہت قیمتی ہے، اور اس دن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، ذی الحج کا پورا مہینہ ہی برکتوں والا ہے۔ یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا خاص وظیفہ جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ بہت سی میری مائیں، بہت سی میری بہنیں اس بارے میں پریشان رہتی ہیں کہ اس دن کون سی خاص عبادت کی جائے، کون سے خاص وظائف کیے جائیں، اور کون سی خاص عبادات کی جائیں، تسبیحات پڑھی جائیں۔ عرفہ کے دن کون سی عبادت ہم نے کرنی ہے، نوافل کیسے پڑھنے ہیں، نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کون سی دعائیں ہم نے پڑھنی ہیں، کون سی تسبیحات، کون سے وظائف، کون سے اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، جو حدیث پاک سے ثابت ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ یہ یوم عرفہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندوں کے اس دن قریب آ جاتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے بندوں کو، تم کہتے تھے کہ آدم کو پیدا نہ کر، یہ زمین پر خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے، یہ تو میری فرما برداری کرتے ہوئے اور میرے حکم کو بجا لاتے ہوئے اور میری رضا پانے کے لیے یہ دیکھو کس طرح سے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ غبار آلود ہیں اور میری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس وقت اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ اسی طرح عرفہ کے دن کا روزہ ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایام اتنی فضیلت والے ہیں کہ ان ایام میں ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک مسلمان جتنا بھی ان ایام میں نیک اعمال اور عبادات کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، اور 9 ذی الحج کا دن عرفہ کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حجاج کے لیے
حج کا عظیم الشان رکن یعنی وقوف عرفہ تجویز فرمایا اور ہمارے لیے خاص اس 9ویں تاریخ کو نفلی روزہ مقرر فرمایا، اور اس روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں شیطان سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ شیطان اس قدر ذلیل و رسوا اور غصے میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا جتنا کہ یوم عرفہ کے دن۔ دیکھیے یوم عرفہ بہت ہی فضیلت والا، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ یہ اس سال میں 6 جون 2025 جمعہ کا دن ہے، یہ یوم عرفہ کا دن ہے، یعنی 6 جون جمعہ کے دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ اس دن ہمیں خاص عبادت کا اہتمام کرنا ہے اور روزہ تو بالکل بھی مس نہیں کرنا، روزہ بھی رکھنا ہے اور نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے اور نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ اور ہمارے ذہنوں میں یہ سوال چل رہا ہوتا ہے کہ نوافل کیسے پڑھنے ہیں ہم نے، کیا اس دن کے کوئی خاص نوافل ہیں؟ نہیں، اس طرح بالکل نہیں ہے، اس دن کوئی خاص نوافل نہیں ہے۔ آپ اس دن کثرت سے اشراق کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، چاشت کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، اوابین کے نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور اس دن تہجد کے نوافل، وہ تہجد کے نوافل تو ویسے بھی ہمارے مستقل ہونے چاہیے، اور اس دن خاص طور پر ہمیں تہجد کے نوافل بھی ضرور ادا کرنے ہیں۔ جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس دن نوافل پڑھنے کا، بس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ و استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ تو یہ جو دن ہے بہت ہی فضیلت والا اور بہت ہی بابرکت دن ہے، اور اس دن کا اور بھی ایک خاص عمل میں آپ کو بتاتی چلوں، ایک وظیفہ جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دن ہے یہ دعاؤں کا دن ہے، یہ قبولیت کا دن ہے، اللہ سے جو دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمہ جو میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے بہترین کلمہ ہے، تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا کیا اجر و ثواب کتنا ہے۔ ویسے تو ذی الحج کے ہر دن کا روزہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ذی الحج کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے، یعنی جو ایک روزہ رکھے گا اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، تو ہمیں یہ روزہ بالکل بھی مس نہیں کرنا، ہمیں یہ روزہ ضرور رکھنا ہے۔ اچھا، یہ یوم عرفہ کا دن کب ہے اور روزہ ہمیں کب رکھنا ہے؟ اس حساب سے دیکھا جائے تو عرفہ کا دن بن رہا ہے جمعے کا، یعنی 6 جون 2025 جمعے کا دن ہوگا، یہ یوم عرفہ کا دن ہے، یعنی جمعے کا دن 6 جون کو 6 تاریخ جمعے کے دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، یہ یوم عرفہ کا دن ہے، اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے
اور اس کے علاوہ باقی عبادات کے جتنے بھی کام ہیں یہ ہمیں کرنے ہیں۔ اس دن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، جس طرح کہ میں نے بتایا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے علاوہ اللہم اجرنی من النار، اور اس کے علاوہ تسبیحات اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، تکبیرات تشریق کی تسبیح کریں۔ یہ تکبیرات آپ نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ تو یہ تکبیرات تشریق اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے۔ ان کی آپ نے کثرت کرنی ہے۔ ہم جس بھی کنٹری میں رہتے ہیں اس کنٹری میں جو بھی یوم عرفہ کی تاریخ ہے اس حساب سے ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور وہی آپ کے لیے عرفہ کا دن ہے۔ تو اس دن ہم نے، یعنی کہ 6 جون جمعے کا دن پاکستان میں یوم عرفہ کا دن ہے، اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے اور عبادات کا اہتمام کرنا ہے۔ نوافل ہو گئے، نوافل کثرت سے آپ نے پڑھنے ہیں، اور دعاؤں کا اہتمام آپ نے کثرت سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے، جہنم سے آزادی کی دعا، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اے اللہ ہمیں جنت نصیب کرا، اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔